تو منڈپ میں جو عورتوں کی بھیڑ بیٹھی ہے اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا تھا. اس وقت ہماری عقلیں کہاں ماری گئی؟ دلہن کو تو ہم مسجد میں اس لیے نہیں لائے کہ بے پردگی ہوگی، اور منڈپ میں کیا ہو رہا ہے؟ جو حدیث پڑھی گئی اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے میرے بعد جتنے فتنے چھوڑے ہیں، مال فتنہ ہے، بیوی فتنہ ہے، اولاد فتنہ ہیں، سب قرآن کی آیتیں ہیں. انما اموالکم واولادکم فتنہ انما ازواجکم واولادکم فتنہ، تمہاری بیویاں فتنہ ہیں، دجال فتنہ ہے، اور یہ فتنہ ہے، اور یہ فتنہ ہے، بہت سارے فتنے. فتنہ کہتے ہیں فتن یفتن، یہ عربی کا لفظ ہے. ہائی ٹیمپریچر کی آگ جلا کر، سونے کو اس میں پگھلا کر یہ دیکھنا کہ کتنا اس کے اندر کھرا سونا ہے اور کتنا اندر اس میں ملاوٹ ہے. کھرے اور کھوٹے سونے کو الگ کرنے کے لیے سونے کو ہائی ٹیمپریچر کی آگ میں ڈالنا، اس کو فتن یفتنو کہتے ہیں. یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. اللہ ہر چیز سے ہمیں آزمائیں گے کہ یہ چیزوں کے ہیں، دنیا کے ہیں، خواہشات کے پابند ہیں یا اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اس میں سے ایک بہت بڑا فتنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ میں نے میرے بعد مردوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا جو فتنہ چھوڑا ہے وہ عورت ہے. ہماری روحانیت، ہماری جسمانیت، ہمارا تقوی اور ہماری نمازیں اور ہمارے روزے جتنے عورتوں نے خراب کیے ہیں، عورتوں کو دیکھ دیکھ کر مردوں عورتوں کا اکٹھا جمع ہونا اور بار بار عورتوں کو دیکھنا، اس کی وجہ سے جو ہماری روحانیت خراب ہوئی ہے. جبکہ قرآن نے یوں کہا تھا، ایک طرف نبی کی عورتیں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، جن کے تقوی اور طہارت تک کوئی عورت نہیں پہنچ سکتی. ان کے سامنے صحابہ ہیں جن کی پاکیزگی اور صفائی قرآن میں اللہ نے اتاری ہے کہ یہ پاک صاف لوگ ہیں، ان کے دل بالکل پاک صاف ہیں. ان عورتوں کو کہا گیا تھا، ان صحابہ کو کہا گیا تھا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ صحابہ کی جماعت اگر تمہیں ان ازواج مطہرات سے کوئی سوال، کوئی مسئلہ، دینی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پڑے یا کوئی گھریلو چیز مانگنے کی ضرورت پڑے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے پیچھے سے مانگنا. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، اس کے ذریعے سے تمہارے دل بھی پاک رہیں گے. اے صحابہ، تمہارے دل بھی پاک رہیں گے. وَقُلُوبِهِنَّ، ان ازواج مطہرات کے بھی دل پاک رہیں گے. یہ تو صحابہ کا معاشرہ تھا. ذرا ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں. کیا ہماری عورتیں اتنی پردے میں ہیں؟ پانی پوری والا بیچ رہا ہے اور اس کے سامنے 1 فٹ کے فاصلے پر ہماری عورتیں کھڑی ہیں، جوان عورتیں کھڑی ہیں. کیا وہ رابعہ بصریہ ہیں؟ پانی پوری بیچنے والا جنید بغدادی ہیں؟ عورتیں اور مرد دکان پر اکٹھا، بازاروں میں اکٹھا، منڈپ میں اکٹھا. ما ترکت بعدی فتنة اشد اضر علی الرجال من النساء. ایک روایت ہے، اگرچہ روایت ضعیف ہے، الشیطان النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کی جال ہیں. عورتیں شیطان کی جال ہیں. کیا مطلب؟ جیسے مچھیرا مچھلیاں پکڑنے کے لیے، کبوتر والا کبوتر پکڑنے کے لیے جال بچھاتا ہے، دانے ڈالتا ہے کہ اس میں ابھی کبوتر آئیں گے اور دانے چگیں گے اور پھنسیں گے، مچھلیاں ابھی آئے گی اس میں اور پھنسے گی. ایسے ہی شیطان کی جال عورتیں ہیں، جس نے گلی گلی، بازار بازار، دکان دکان پھیلا رکھی ہیں، اپنی جال پھیلا رکھی ہے. اور ہم میں سے ہر ایک، اللہ بدگمانی سے معاف کرے، اللہ بدگمانی سے معاف کرے، کون بچا ہوا ہوگا اس سے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ میں اس سے بچا ہوا ہوں؟ النساء حبائل الشیاطین، عورتیں شیطان کی جال ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا مت کرو، نہیں، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بے شک وہ بہت گندا اور بہت بے حیائی کا کام ہے.
ہم نے اگرچہ زنا نہیں کیے ہیں لیکن زنا کے قریب ہم سب پہنچ چکے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا، اللہ نے ہر ابن آدم پر اس کے زنا کا حصہ لکھ رکھا ہے، فَهُوَ يُدْرِكُهُ لَا مَحَالَةَ، وہ اس کو پا کر رہے گا۔ پھر آگے فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں زنا کرتی ہیں، فَزِنَاهُمَا النَّظَرُ، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، پیروں کا زنا ایسی جگہوں پر چلنا ہے۔ تو ہم نے ایسی نامحرم عورتوں کو دیکھا، ہماری آنکھیں زناکار ہو گئی، ہم ایسی جگہوں پر عمدن قصدن چلے، ہمارے پیر زناکار ہو گئے، ہم نے نامحرم عورتوں کی ایسی ویسی باتیں سنی، ہمارے کان زناکار ہو گئے، ہماری شرمگاہی ابھی باقی ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جانا، ہم زنا کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اور اگر اس پر ہم نے کنٹرول نہیں کیا، قابو نہیں کیا، تو ہمارے آنے والے دن بہت خطرناک ہیں۔ ہماری نسلوں کا کیا ہوگا؟ ہم ابھی کنٹرول کر سکتے ہیں، ہماری عورتوں کو ہم خود روکیں، باہر عورت کا کوئی کام نہیں ہے۔ دوسری بات، شادیوں کو سستا بنائیں، اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے زیادہ کم خرچہ ہو۔ قرآن نے تو یہ کہا تھا کہ بے نکاح جوڑوں کا نکاح کراؤ، فقیر ہوں گے تو تم مالدار ہو جاؤ گے۔ ہماری شادیاں ہمیں غریب کر رہی ہے۔ شادیوں کے دن کے قرضے 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، بینک سے لون لائے تھے، وہاں سے قرضے لائے تھے، 5 سال ہو گئے، قرضے نہیں اتر رہے ہیں۔ یہ کون سے قرضے ہیں؟ جو شادی کے دن کیے تھے۔ قرآن نے یہ کہا تھا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر یہ غریب ہوں گے، لڑکا لڑکی غریب ہوں گے، شادی کی برکتوں سے اللہ ان کو مالدار کر دیں گے، غنی کر دیں گے۔ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ، بیسیاں ایسی کارگزاری ہیں کہ لڑکی والوں نے مہر نہ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں دیں گے اپنی لڑکی، 10 جگہ سے نہ کہا، 20 جگہ سے نہ کہا، 50 جگہ سے نہ کہا، کیا بات ہے؟ مہر بہت مانگ رہے ہیں، لڑکے کی استعداد نہیں ہے، لڑکے والے اکتا گئے، کہاں تک کی ٹھوکریں کھائیں گے، آخر میں بینک سے جا کر لون لائے اور مہر فاطمی ادا کی، سنت والی مہر ادا کی، ماشاءاللہ سنت والی مہر فاطمی ادا کی، بینک کے لون کے ذریعے سے مہر فاطمی ادا کی، ایک سنت زندہ کی۔ بیسیاں ایسی کارگزاری ہے، پچھلے سال کی 20 آدمیوں کے نام ہمارے پاس کہ جو بینک سے لون لائے مہر فاطمی ادا کرنے کے لیے۔ ہر آدمی مہر فاطمی مانگ رہا ہے۔ نکاح کو سستا بنائیں، نکاح کا 1 روپیہ کا خرچ نہیں ہے، ولیمہ سنت ہے، اگر استعداد ہیں تو کیا جائے، نہیں ہے تو نہ کیا جائے، سنت کو چھوڑ دیا جائے۔ اس سنت میں بھی ہم نے ہزاروں خرافات ملا دیے ہیں، ایک سنت پر عمل کرتے ہیں، 1000 حرام کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ولیمہ سنت ہے، کیا، مردوں عورتوں کو اکٹھا کیا، یہ تو حرام ہے۔ بارش سے بھاگے تھے، پرنا لے کے نیچے آ گئے۔ بارش اور ایک دررا ہوتا ہے، دررا قرآن کا لفظ ہے، مدرارا، جہاں سے دررا برستا ہے، مدرارا، وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اسی سے ہے دررا۔ تو دررا کے نیچے زیادہ پانی برس رہا ہے اور بارش کے قطرے کم ہیں۔ ہم گئے سنت زندہ کرنے کے لیے اور آ گئے بارش سے بچنے کے لیے آ گئے دررے کے نیچے۔ ایک سنت زندہ کرنے گئے تھے ولیمہ کی اور اس میں 1000 حرام کام کر بیٹھے۔ سب سے زیادہ ہم جو اللہ کے دربار میں مجرم ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، وہ شادی کے دن ہوتے ہیں۔ حالانکہ شادی کے ذریعے سے تو پردہ زندہ ہونا چاہیے تھا، لیکن سب سے زیادہ بے حیائی اور سب سے زیادہ بے پردگی جو ہوتی ہے وہ شادی کے دن ہوتی ہے۔ کسی کی ضرورت نہیں ہے شادی میں آنے کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کروائے، خود 11 نکاح کیے، 4 لڑکیوں کے کروائے اور بہت سارے صحابہ کے نکاح پڑھوائے ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کے اندر اتنی بھیڑ اکٹھا نہیں کی ہے۔ مرد حضرات گھروں سے مسجد میں آئیں، مسجد سے گھر چلے جائیں،
शादी के दिन घर के अंदर कोई प्रोग्राम नहीं। शादी नाम है ईजाब और कबूल का। लड़की ने कह दिया मैं तैयार हूं, लड़के ने कह दिया मैं तैयार हूं, निकाह पूरा हो गया। अब निकाह की कोई सुन्नत नहीं बाकी रही सिवाय वलीमे के, कोई सुन्नत नहीं रही। निकाह के दिन, शादी के दिन घर के अंदर कोई प्रोग्राम नहीं, और औरतों की ज़रूरत ही नहीं है। कैसे ज़रूरत नहीं है? यही हम देख ले कि दुल्हन नहीं आई है। जब दुल्हन के आए बगैर काम चल सकता है, दुल्हन के आए बगैर काम चल सकता है, तो इतनी सारी औरतें जो हमारे घर पे आई हुई हैं शादी के दिन, शादी के घर पे, क्या उनके बगैर काम नहीं चल सकता था? और अगर हम ये करते रहेंगे, बेपर्दगी काबू में नहीं आएगी, पर्दा जिंदा नहीं होगा। जिस औरत ने 5-5 हज़ार वाला, 10-10, 20-20 हज़ार वाला सूट सिलाया है, उसको बुर्का पहनने का जी चाहेगा? जबकि उसने सिलाया ही है लोगों को दिखाने के लिए, तो क्या वो बुर्के से छुपाएगी? हरगिज ये औरत बुर्का नहीं पहनेगी, हरगिज नहीं पहनेगी ये औरत बुर्का। उसको मैले कुचेले कपड़े पहनाओ, खुद बहुत पहनेगी। मैले कुचेले कपड़े पहनाएंगे, खुद बहुत शर्माएगी। और जब तक हम घरों में औरतों को बुलाते रहेंगे, ये वबा आम ही होगी, फैलेगी, काबू में नहीं आएगी। क्योंकि सारी औरतें नए नए सूट सिलाएगी, उस औरत को गैरत आएगी कि कल मंडप में बैठना है, सबने अच्छे अच्छे कपड़े पहने होंगे, मैं ऐसे सीधे सादे कपड़ों में क्यों बैठूं? वो भी सिलाएगी। क्यों? कल मंडप में बैठना है। हम इस मंडप को ही खत्म कर दें, मंडप बांधना ही नहीं है, किसी औरत को बुलाना ही नहीं है। क्यों नहीं बुलाना है? कि दुल्हन के बगैर काम चल गया, दुल्हन के बगैर काम चल सकता है, उसकी तरफ से वकील आ गया, तो फिर घरों में औरतों की भीड़ इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? हदीस पाक में, मुस्लिम शरीफ में, औरत आती है तो शैतान की शक्ल में, इन्नल मरअत तुक़बिलु फी सूरति शैतान व तुदबिरु फी सूरति शैतान, आती भी है तो शैतान की शक्ल में, जाती भी है तो शैतान की शक्ल में। ज़ालिकुम अतहरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन, कि अगर पर्दे के पीछे से सवाल करोगे तो तुम्हारे दिल पाक रहेंगे। इस बेपर्दगी की वजह से, इस बदनजरी की वजह से हम अल्लाह की लानतों के मुस्तहिक हुए। हदीस पाक में है, लानल्लाहुन्नाज़िर वल मंज़ूर इलैहा, अल्लाह की लानत है, अल्लाह की फटकार है उस आदमी पर, उस देखने वाले पर, और उस औरत को भी जिसको देखा जा रहा है। लानत का मतलब अल्लाह बड़े रहीम है, अल्लाह बड़े रहीम है, अल्लाह बड़े रहीम है, रहमान है। इतने बड़े रहीम होने के बावजूद इस पर रहम नहीं करेंगे, इस पर आकर अल्लाह की रहम खत्म हो, अल्लाह की रहमत खत्म हो जाएगी। क्योंकि लानत के माना ही है अल-बुअद मिनर रहमा, अल-बुअद मिनर रहमा, किसी को रहमत से दूरी होने की बद्दुआ देना कि अल्लाह की रहमत तुझे न मिले, तो अरब कहेगा लानतुल्लाहि अलैहि, अल्लाह की उस पर लानत हो। यानी तो अल्लाह की रहमत से इतना दूर हो जाए कि अल्लाह इतना बड़ा रहीम होने के बावजूद, इतना बड़ा रहीम होने के बावजूद अल्लाह की रहमत तुझे न मिले। एक किस्सा सुनाकर बात ख़त्म कर दी जाए। ये बदनजरी, इसने हमारी नमाजें तो गारत कर ही दी हैं, हमारी सिर्फ खोखली और बोखली और सिर्फ ढांचे वाली नमाजें हैं, हमारे रोज़े तो खोखले बोखले कर ही दिए हैं। कुरान ने ये कहा था, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए लअल्लकुम तत्तक़ून। हम 20 सालों से रोज़े रख रहे हैं, 30 सालों से रोज़े रखे, ऐन तक़वा, तक़वा कहाँ है? 40 साल से रोज़े रख रहे हैं, तक़वा कहाँ है? नहीं है तो कहाँ गया? किस चीज़ ने हमारे तक़वे को मौत दे दी, हमारे तक़वे को दफन कर दिया? आज तो हमारा तक़वा दफन हुआ है, हमारी नमाजें खोखली बोखली हुई हैं, रोज़े ऐसे हुए हैं, आइंदा ज़माना हमारे ईमान को भी लूट लेगा। अगर यही बदनजरी की वबा आम रही तो आज नमाजों पर और रोज़े पर हमले हैं, कल ईमान पर हमले होंगे। इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एक किस्सा नकल किया है कि बगदाद के एक मुअज्जिन जिनका नाम सालेह था, 40 साल से अजान दे रहे हैं, नीचे अजान देते थे मस्जिद में, मस्जिद वालों ने मीनारा बनाया, पहले ज़माने में लाउड स्पीकर नहीं, माइक नहीं, वो ऊपर जाते थे अजान पढ़ने के लिए, अजान कहने के लिए। तो वहीं महल्ले में कहीं एक ईसाई नसरानी का घर था। एक मर्तबा वो औरत, एक ईसाई की लड़की बालों में कंघा कर रही थी,
اس مؤذن کی نظر اس پر پڑ گئی اور اس کی نظر میں وہ جم گئی. ایسا ہی ہوگا. قرآن نے کہا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، سب سے پہلے من النساء، شہوتوں اور خواہشات کی ایک فہرست گنوائی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ وَالْأَنْعَامِ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، کھیتی باغات، سونے چاندی گھوڑے اولاد، یہ سب اس میں سے سب سے پہلے خواہش کی چیز جو ذکر کی گئی ہے. بڑے بڑے اللہ والے فرماتے ہیں میں مال حرام مال سے صبر کر سکتا ہوں، میں اس سے صبر کر سکتا ہوں، میں اس سے صبر کر سکتا ہوں، لیکن عورت سامنے آ جائے میں نہیں صبر کر سکتا. بڑے بڑے اللہ والے کہہ رہے ہیں کہ عورت سامنے آ جائے. ایک اللہ والے کہہ رہے ہیں میرے لیے شیر کے پیچھے چلنا آسان ہے، عورت کے پیچھے چلنا میرے بس کی بات نہیں ہے. شیر مجھے پھاڑ کھا جائے گا، میری جان چلی جائے گی. عورت نے اگر پیچھے سے کچھ کر دیا اور میں اس کے چکمے میں آ گیا، میری تو دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد ہو جائے گی. ایک اللہ والے فرماتے ہیں میں پورے دن گھو گوبر دیکھوں یہ تو مجھے پسند ہے، لیکن عورت کو دیکھوں یہ مجھے پسند نہیں ہے. تو اس مؤذن کی نظر پڑ گئی اور وہ اس کی نظروں میں چھا گئی. کتنی بھی میلی کچیلی گندی گوبری ہوگی وہ ہماری نظروں میں چھا جائے گی. کیوں؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، مزین کر کے دکھایا گیا ہے. اندر کچھ نہیں، اندر ہے کچھ نہیں، وہی ہے جو ہماری بیوی کے پاس ہیں. کوئی نیا سامان نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن زُيِّنَ، شیطان کا کام ہی ہے. زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ. شیطان تسویل کرتا ہے، ملمہ سازی کرتا ہے، کھوٹی چیز کو بھی کھڑی کر کے دکھاتا ہے، خراب چیز کو بھی ڈپلیکیٹ کو بھی اوریجنل کر کے دکھاتا ہے وہ کچھ نہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ بس یہ میرے ہاتھ میں آ جائے تو میں کامیاب ہو گیا. تو نظر پڑ گئی، اب بے قابو ہو گئے. اب اذانوں کے ہر اذان کے وقت تو اس کو دیکھ ہی رہے ہیں، اذانوں کے بغیر بھی چھت پر چڑھ رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے. ایک دن تو اس کی محبت میں اتنے بے قابو ہوئے کہ گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور جا کر فوراً اس لڑکی نے دروازہ کھولا تو اس کو چمٹ گئے مؤذن. لڑکی نے کہا این الامانہ، یہ تو خیانت ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یہ تو خیانت ہے. تو مسلمان ہے، امانت داری کہاں ہے؟ کہ بس لا صبر علی علیک، تیرے بغیر میرے پاس صبر کی طاقت نہیں ہے، تیرے بغیر میں صبر نہیں کر سکتا ہوں. کہ اچھا میں تو عیسائی ہوں تو مسلمان ہے، فکیف السبیل الیک، میرے ساتھ جڑنے کا کیا طریقہ ہے، کیا راستہ ہے؟ کہ آپ بتائیے کیا راستہ ہے. اس نے کہا عیسائی بن جاؤ. کہ ہاں میں عیسائی بن گیا، میں نے تیرا دین قبول کر لیا. کہ جھوٹ بولتا ہے، خالی زبان سے بولتا ہے، مسلمان ہے. یہ خنزیر کا گوشت کھا، یہ خنزیر کا گوشت کھا. یہ شراب کی بوٹل پی. کہ ہاں تیار ہوں. خنزیر کا گوشت کھایا، شراب کی بوٹل پی. اس نے کہا ٹھیک ہے اب تو عیسائی ہو گیا، اب میں تیرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تھے. وہیں شادی ہو گئی، باپ گھر میں نہیں تھا. اور شراب پی اور نشہ چڑھا، کچھ مٹکنے لگا، اوپر چھت پہ چڑھے اور اسی میں گرا، مر گیا. نہ یہ ہاتھ میں آئی نہ یہ ہاتھ میں آیا، نہ عورت ہاتھ میں آئی نہ اسلام بچا. کون سی چیز اس کو لے گئی وہاں تک؟ وَمُعْظَمُ النَّارُ مِن مُسْتَصْغَرِ الشَّرَرِ، بڑی بڑی آگے جلتی ہیں چھوٹی چھوٹی چنگاریوں سے. یہ ایمان کا سودا بن کر کے بیٹھ گیا صرف نظر سے، صرف نظر سے. نظر اس کو وہاں تک لے گئی. پہلے کوئی یہاں آتی ہیں پھر یہاں اندر آتی ہیں. اس لیے اگر ہم بہت بڑے طاقتور ہیں، شیطان سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہے، ہم ذرا سی چیزوں سے، زہر سے ہمیں ڈر لگتا ہے اور فلانی چیز سے اور فلانی چیز سے ڈر لگتا ہے، تو سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز تو عورت ہے. ایک اللہ والے جنگل میں بیٹھے ہیں، کسی نے کہا یہاں کیوں تنہائی اور خلوت، یہاں کیسی خلوت جبکہ شہر میں تمہارے جیسے اللہ والوں کی ضرورت ہے. فارسی میں انہوں نے کہا کہ جب بہت زیادہ کیچڑ ہوتا ہے تو ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے، کیچڑ بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے. شہر میں رہنا میرے بس کی بات نہیں ہے، میں اب خلوت اور تنہائی اختیار کرتا ہوں. جنگلوں میں چلے گئے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جب جنگل میں ہم جاتے ہیں تو عصر کے بعد ہم اسی جگہ تفریح کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہاں علم کا ورود زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ شہر کی زمین گندی اور خراب گناہوں کی آلودگیوں سے، اس لیے یہاں علم کا ورود
اور دل میں علم کا آنا وہ نہیں ہوتا جیسا وہ جنگلوں میں ہوتا ہے. اس لیے ہم جنگل میں جاتے ہیں عصر کے بعد کی تفریح کے لیے، کیونکہ وہاں دل روشن ہوتا ہے. اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ باہر گھومنے والی ہماری مائیں بہنیں ہیں، ان کو کوئی کہنے نہیں آئے گا. میری ماں بہن کو مجھے ہی روکنا پڑے گا. اس لیے ہم سب اس کی فکر کریں، ارادے کریں کہ اس کو اتنی بے قابو، ہم بہادر لوگ ہیں، ہم کیسے ہمت ہار گئے کہ یہ تو بس قابو سے باہر ہو گیا، اب یہ نہیں ہو سکتا. ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں، سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وکیل سے اجازت لے لی گئی ہے، 2 گواہ موجود ہیں. 30,000 مہر روکڑا. ارشد